اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے کٹے ہوئے لوگوں کو اپنا سرس پرست بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خبر رکھنے والا ہے. اے محبوب، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی میں قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و نواح والوں کو عذاب سے ڈرائیں، اور اسی طرح آپ یوم حشر کے عذاب سے ڈرائیں جس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ شورى کا سفر اگلی آیات بینات کی طرف آج رواں دواں ہو رہا ہے. آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت شریفہ میں بنیادی طور پر تو کافروں کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن بہر کیف آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کافروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، منافقوں کی تصویریں ہمارے سامنے بیان کرتا رہتا ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی کافروں کے مختلف، منافقوں کے مختلف، یہود و نصارہ کے مختلف حالات ہمارے سامنے ارشاد فرماتے رہتے ہیں. مقصد ان دونوں عنوانات سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے برے رویے اور کردار کو دیکھ کر آئینہ سا بن جائے اور ہم اپنے رویوں اور کردار کی نوک پلک سنوار لیں، اپنی حالات و واقعات کو دھونے کا اہتمام کر لیں. تو آئیے پہلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ ان کی کس بری تصویر کو سامنے لایا گیا ہے، اور پھر ائمہ تفسیر نے ان کی اس تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا تلقینات سمجھنے کی دعوت دی ہے. تو اللہ سے کٹے ہوئے لوگوں کو انہوں نے اپنا سرپرست بنا لیا. مراد اس سے ان کے معبودان باطلہ ہیں، لات، منات، عزا، شعرا اور بہت سارے بت اور بہت سارے درخت اور بہت سارے ستارے اور آگ اور سورج اور چاند اور بہت ساری چیزیں جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا. یہ سارے اللہ کے سوا چیزیں تھیں اور اللہ سے کٹی ہوئی چیزیں تھیں، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ تو ان کی ایک تصویر ہے جو رب کائنات نے فرمائی ہے. تو مولا کائنات نے کہا اللہ ان سب پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، محبوب آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری صرف ہماری طرف سے ابلاغ ہے، ایمان کا ابلاغ، احکام کا ابلاغ، نور اور شر بتا دینا، اس حوالے سے ابلاغ وغیرہ وغیرہ. تو کافروں کے حوالے سے ایک عنوان مختصر جلدی سے سمجھ آنے والا تھا، میں نے آپ کے لیے بیان کر دیا. ایک تو آپ اس نشست میں مختصر کے حوالے سے یہ چیز یاد رکھیں کہ جہاں جہاں بھی قرآن حکیم میں اس طرح کی آیتیں آتی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے الفاظ یہی ہوتے ہیں، میں الفاظ پڑھتا ہوں، من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا کٹے ہوئے کچھ ہیں جن کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے. اب میں تو ایک سادہ سا ترجمہ کرتا ہوں، ایک غلط فہمی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اولیاء بنا لیا، اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لیا. یہ ایک سادہ سا ترجمہ ہے، یہ تحقیقی ترجمہ نہیں ہے، ایک سادہ سا ترجمہ ہے. تو اس سے ایک غلط سا مفہوم ماحول میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا جو اولیاء تم بناتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس سے پھر اہل سنت کے ہاں جو ایک محبت کا، عقیدت کا، ہدایت کا سامان
اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑا ہوا ہونے کے حوالے سے ہم حاصل کرتے رہتے ہیں تو اس پر ذات مارنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اولیاء اللہ کچھ نہیں ہیں، پھر ساتھ مزید کافروں کی اور بتوں کی آیات کو جوڑ کر کے اپنے غلط سے نظریے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر لی جاتی ہے۔ یہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے ہیں، یہ غوث ہو گئے، یہ داتا ہو گئے، یہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے ہیں، تو کرتے کرتے بہت دور نکل کر کے تو عجیب سی معنویت اور عجیب سی تفسیر لوگوں کے سامنے کہہ کر انہیں کسی اور راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے محققین علماء نے فرمایا کہ اللہ کے ماں سوا جو مخلوقات ہیں یہ دو طرح کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ سے اپنی محبت کی لو لگائے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اللہ سے کٹے ہوئے ہیں۔ لہذا من دون ہی کا ترجمہ صرف اتنا کرنا کہ جو اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تو جو جن کو تم بنائے ہوئے ہو، تو اللہ کے ماں سوا صرف اتنی بات نہیں ہے۔ من دون ہی کی تحقیقی تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ سے کٹے ہوئے ہیں۔ تو اب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اہل اللہ ہیں یہ اللہ سے کٹے ہوئے نہیں ہوتے، اللہ کی محبت سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ اللہ کی محبت سے کٹے ہوئے نہیں ہوتے، جو اللہ کی محبت سے ملے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ عنوان پہلے کئی بار ہم نے جانا ہوا ہے، صرف آپ کو تازگی دینے کے لیے، احساس بتانے کے لیے کہ ان ایسی آیات کا حوالہ چونکہ ماحول میں لوگ چلاتے رہتے ہیں، آپ ذرا ہوشیار ہو کر جئیں اور اپنے علم مند ہونے کا ثبوت دیں اس مجلس میں اور اس محفل میں جب کوئی آپ کو یہ مغالطہ دینا چاہے کہ من دون ہی سے مراد ہے تم نے غوث بنائے ہوئے ہیں یا قطب بنائے ہوئے ہیں، داتا صرف اللہ ہے، غوث صرف اللہ ہے۔ وہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ مغالطہ ہے، میں نے جاتے جاتے آپ کو ٹچ کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رب کائنات نے کہا جو کچھ بھی کر رہے ہیں حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس عنوان کو رب کائنات نے قرآن حکیم میں مختلف انداز میں ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے کہ بنیادی عنوان کافروں ہی کے حوالے سے صحیح، لیکن یہ تھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال پر تو نگاہ رکھے ہوئے ہے، لیکن ہم جو مرضی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمارے افعال و کردار پر نگاہ نہیں رکھے ہوئے ہے۔ مولا کائنات نے مضبوط پیرائی کے اندر بھی اس حوالے کو ارشاد کیا، الفاظ کی شدت کے ساتھ بھی، احساس میں گہری دستک دیتے ہوئے بھی مختلف پیرائیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کو ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ بس میں یہ الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو کچھ تم کر رہے ہو، صرف بات اتنی ہی نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے، بلکہ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ تعالیٰ بھولتا ہی نہیں ہے۔ جو تم کر رہے ہو اللہ کے پاس ایسا محفوظ ہو گیا ہے کہ اللہ کو بھولا ہی نہیں ہے۔ قیامت والے دن جب آؤ گے تو سورۃ کہف نے اسی عنوان کو پھر ایک اور انداز میں ارشاد فرما دیا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تم جو کچھ بھی کر کے آئے ہو تو آج اس کو پاؤ گے۔ اللہ جو بھولا تھوڑا تھا، اللہ وہ سب کچھ تمہارے سامنے لے کر آنے والا ہے۔ 30ویں سپارے میں رب کائنات نے اسی عنوان کو کچھ ان کلمات کے ساتھ ارشاد فرما دیا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذرہ بھر خیر ہوگی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لائے گا، ذرہ بھر شر ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لائے گا۔ 14ویں سپارے میں رب کائنات نے یوں بھی ارشاد فرما دیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اس کی آیت کی بہت ساری تفسیروں کے ساتھ ایک معنویت اس میں یہ بھی ہے، تم جو کچھ کرتے ہو تمہارے پاس وہ ختم ہو جاتا ہے، تمہیں یاد نہیں رہتا ہم نے کیا اچھا کیا ہے کیا برا کیا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو تمہاری طرف سے پہنچ گیا ہے وہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ اس کے پاس محفوظ ہو گیا ہے، وہ اس کے پاس باقی رہنے والا ہے۔ البتہ ہاں یہ ایک الگ عنوان ہے کہ تمہاری توبہ کے نتیجے میں جو کچھ ہمارے برے اعمال اللہ کے پاس پہنچے تھے اللہ اسے ختم فرما دے، معاف کر دے، صاف کر دے، نسیم منسیہ کر دے، یہ ایک اور عنوان ہے، لیکن یہ تو توبہ کے نتیجے میں عنوان واقع ہوا۔ الغرض رب کائنات نے قرآن پاک کی آیات کے ساتھ، جیسے قرآن پاک ہر طرف سے ہمارا گھیراؤ کر رہا ہے، جو کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، جو کر رہے ہو اللہ محفوظ کر رہا ہے، جو کر رہے ہو وہ اللہ کے پاس باقی رہنے والا ہے، اللہ کے پاس ذرہ بھر بھی خیر ہوگا تمہارا تو تم وہاں موجود پاؤ گے، اور اللہ کے ہاں اگر تمہارا ذرہ بھر شر ہوگا تو اللہ کے ہاں تم وہ بھی موجود پاؤ گے۔ نظریہ سازی کرنے کے بعد، عقیدہ سازی کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگے لے جانا چاہوں گا۔ میرے پیارے دوستو، کافروں کی اس تصویر سے ہم کیا جانیں، انہوں نے سرپرست بنا لیا ہے اپنا ان کو جو اللہ سے کٹے ہوئے ہیں۔ کہیں کوئی تصویر ہمارے ہاں بھی تو موجود نہیں ہے کہ ہماری سرپرستی بھی کوئی ایسا کر رہا ہے جس کی اللہ سے کوئی محبت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کو تو عدو اللہ کہا گیا ہے، اسے اللہ کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ کہیں کہیں ہماری سرپرستی کہیں نہ کہیں وہ تو کوئی کر تو نہیں رہا ہے۔ اور میں آپ کو ذرا ذہن میں دستک دینے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید ترین، شدت سے بھرے ہوئے کلمات کے ساتھ اس عنوان کو ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا،
آپ نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر میری امت کے سب لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو جانے والے ہیں، الا من ابا، ہاں جو میرا انکار کرنے والا ہے وہ تو جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے۔ اتنی حدیث کا تو بظاہر معنی یہ سمجھ آتا ہے جو کافر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن میں نے کہا کہ الفاظ میں شدت ہے، الفاظ میں تناؤ ہے۔ ذرا حدیث کے اگلے الفاظ دیکھیں، قیل من ابا یا رسول اللہ، حضور آپ کا انکار کون کرتا ہے؟ آپ کا انکار جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ سارے امتی جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا، من ابا یا رسول اللہ، حضور کون انکار کر رہا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرنے والا ہے وہی تو میرا انکار کر رہا ہے۔ گیا نافرمانی کو رسول پاک علیہ السلام نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جو میری نافرمانی کرتا ہے یہ انکار ہی تو کر رہا ہے، یہ مجھے نہیں ہی تو مان رہا ہے۔ گویا اطاعت کرنا یہ ماننا ہوتا ہے، اور اطاعت نہ کرنا گویا کہ یہ نہیں ماننا ہوتا ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے کلمات ہی ہیں۔ جب ہم نے کی نافرمانی تو حضور کی اطاعت تو نہ ہوئی ہماری طرف سے، جب حضور کی اطاعت نہ ہوئی تو کلمات کی شدت بتاتی ہے کہ پھر کیا تعلق ٹھہرا رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ سمجھیے کہ جب حضور کی ہوئی نافرمانی تو جو عمل حضور کی نافرمانی ہے بعینہ وہی عمل کسی اور کی تابعداری بھی تو ہے۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی، یہ حضور کی ہو گئی نافرمانی، تو یہ شیطان کی تابعداری بھی تو ہے۔ ہم نے سچ نہیں بولا، یہ حضور کی تو ہو گئی نافرمانی، اللہ کی تو ہو گئی نافرمانی، لیکن لگے ہاتھوں ہمارا سچ نہ بولنا یہ شیطان کی تابعداری بھی تو ہے۔ ہمارا جو برا عمل ہے، جو بھی اطاعت سے ہٹنے والا عمل ہے، لگے ہاتھوں جہاں وہ حضور کی اطاعت نہیں بن رہا ہے، لگے ہاتھوں وہ شیطان کی تابعداری بھی تو بن رہا ہے۔ تو شیطان کی تابعداری کرنے والے ایک طرف ہو جائیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے ایک طرف ہو جائیں۔ جو تابعداری کرنی ہوتی ہے نا، تو جس کو اپنا اطاعت کنندہ بنایا جاتا ہے، میں کہنا چاہوں گا میرے پیارے وہی تو سرپرست ہوتا ہے۔ جو سرپرست کی بات مانی جاتی ہے، میں گھوم گھما کر آپ کو ازلی دشمن کا اشارہ دینا چاہتا ہوں، اور میں نہیں دینا چاہتا۔ ائمہ تفسیر اس آیت کے حوالے سے ہمارے ازلی دشمن کا حوالہ ہمارے سامنے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جنہوں نے اطاعت کی ہے رسول اللہ کی، ان کے سرپرست ہیں رسول اللہ۔ جنہوں نے نافرمانی کی ہے رسول اللہ کی، ان کی اطاعت بنتی ہے شیطان کے ساتھ، اور ان کی سرپرستی کر رہا ہے شیطان۔ اب یہ ہے وہ اس آیت کا حوالہ عملی طور پر جو کافروں کی تصویر دیکھنے کے بعد ہم نے اپنی زندگی میں بطور صفائی کے اہتمام کے سیکھنے کا ارادہ کیا۔ رب کائنات نے کہا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم من دونہ من دونہ من دونہ۔ دیکھو تمہارا سرپرست کوئی اللہ سے کٹا ہوا تو نہیں ہے، جو بے نماز ہے اس نے شیطان کو سرپرست بنایا ہوا، بولتا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے تابعدار ہوں، لیکن عملی تابعداری اس کی کہیں اور ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اس کی عملی تابعداری کہیں اور ہے، اس نے اپنا سرپرست شیطان کو بنایا ہوا ہے۔ جو حرام کرنا اور کمانا والا شخص ہے وہ کہنے میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سرپرست سرکار دو عالم علیہ السلام ہے، لیکن حقیقت الامر یہ ہے اس کے عمل کے تانے بانے کہیں اور جا کر کے تو مل رہے ہیں۔ اس کو آپ اپنی دنیا کے اندر کہتے ہو دعوی محبت ہمارے ساتھ اور وفائیں کسی اور کے ساتھ، کھاتے کسی اور کو نبھاتے کہیں اور ہو، پیار کے دعوے کہیں اور کرتے ہو اور وفائیں تمہاری کہیں اور ہیں۔ یہ انسانوں کی دنیا کے اندر بھی ایسے شکوے پائے جاتے ہیں، ایسے شکایات پائی جاتی ہیں، ایسے درد پائے جاتے ہیں کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ پھر ساڈا ہویا نا جس کی بات ہمارے بھی اسی کا ہوا نا، تمہارا ہوا تو پھر وہی نا، اگر ہمارا کچھ ہوتا تو ہماری بات مانتا نا۔ کہ اطاعت کرنا اور اطاعت نہ کرنا بھال کے دستک ہے۔ دیکھ لو آپ کا سرپرست کون ہے؟ نماز نہ پڑھنے والوں بتاؤ سرپرست تمہارا کون ہے؟ جھوٹ بولنے والوں بتاؤ تمہارا سرپرست کون ہے؟ حرام کھانے والوں بتاؤ تمہارا سرپرست کون ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پرواہ نہ کرنے والوں بتاؤ تمہارا سرپرست کون ہے؟ اور اللہ کے احکام کو پائمال کرنے والوں بتاؤ تمہارا سرپرست کون ہے؟ دستک ہے، دستک ہے، دستک ہے۔ رب کائنات نے کہا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے کٹے ہوئے لوگوں کو بنا لیا ہے سرپرست، تو اللہ ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ محبوب ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری سے بتانا ہے، ابلاغ آپ کی ذمہ داری ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ویسے چلتے چلتے آپ جان لیں جب منوانا اور زبردستی منوانا رسول اللہ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ میرے استاد گرامی بعض اوقات اللہ یہ موقع کسی پر نہ لائے، کسی پر یہ موقع نہ لائے، ایک مشکل تصویر ہے
میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ضیاء حسین شاہ صاحب، ایک باپ نے شکایت کی تھی اپنے بچے کی، تو وہ ہر وقت پیٹتا ہی رہتا، مارتا ہی رہتا، یہ میری بات نہیں مانتا، یہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہنے لگے یار تو ایسا کر، تو باپ بننا رب نہ بن، یہ جو باپ کی ذمہ داری بتانا ہے، سمجھانا ہے، وقت ہر انسان کا اپنا اپنا ہے، تو دوزخ میں جانے والا کسی کا پتر ہی ہے نا آخر، اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا کسی کا بیٹا ہی ہے نا آخر۔ یہ بری صحبتیں، یہ بری سوسائٹیز، یہ بری محفلیں، یہ بندے کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ یہ بہت پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا اے باپ، یہ بہت پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ بچہ کہیں باہر جا کر آلودہ تو نہیں ہو رہا، گندا تو نہیں ہو رہا، بلکہ اب تیری ذمہ داری بتانا ہے، منوانا نہیں، تیری ذمہ داری سمجھانا ہے، کبھی کبھی تھوڑا بہت مار لینا ہے۔ تو یہ موقع اللہ کسی باپ پر نہ لائے کہ اس کی اولاد، بیٹے، اس کی بیٹیاں برباد ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی پر آیا ہوا ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں نے کئی بار یہاں رک کر کے کہا ہے، جس وقت کپڑا دھونے کی بات ہم نے کی تھی، آپ نے اس وقت تو دھویا نہیں تھا، جب میل چڑھ کر کپڑے کے رگوں پے میں میل داخل ہو گئی ہے، اب تمہارے تھوڑے بہت صابن وہاں کیا کریں گے؟ بعض داغ ایسے لگ جاتے ہیں کہ برش مارنے سے بھی میاں وہ صاف نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے تو حضور کا حکم محراب سے سیکھا ہوا تھا، 7 سال میں شروع کر دینا، نماز کی تلقین، سچ کی تلقین، خیر کی تلقین، صدقات کی تلقین، ہدایت کی تلقین، حضور کی سنت کی تلقین 7 سال سے شروع کر دینا، لیٹ نہ ہونا۔ لیکن 7 سال کے زمانے ہم نے 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال، 12 سال ہم نے اپنے بچوں کی یہ زندگی کے دن برباد کیے ہوئے ہیں، لاڑ میں، پیار میں، محبت میں، وہ جی بچہ ہے جی کر جائے گا۔ حضور بھی جانتے تھے کہ بچہ ہے، اس لیے تو حضور فرما رہے تھے کہ سمجھاؤ کیونکہ ابھی بچہ ہے۔ رسول اللہ کا وہ کلام میں کیسے فراموش کر دوں؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، بچے کو کوئی بات سمجھائی، تم تو بچہ کہہ کر کسی اور طرف نکل جاتے ہو، کرنے دو شرارتیں، بچہ ہے، ہدایت ساری عمر لینی ہی لینی ہے نا۔ لیکن میرے حضور اس کے بچپنے کو کسی اور طرف کیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے حضور نے کہا بچوں کو کوئی بات سکھائی اور یاد کروائی، یہ ایسے ہوتی ہے جیسے چٹان پر لکیر مار دی جاتی ہے، پکی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، ان کے ذہن کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، اور جب بندہ بڑا ہو گیا، عمر رسیدہ ہو گیا، اب ایسے میں اس کے ذہن میں کوئی بات ڈالی، یہ ایسے ہوتی ہے جیسے کہ پانی کے اوپر لکیر ماری جاتی ہے۔ کتنے بزرگ لوگ جو انتہائی عمر میں جا کر توبہ طائب ہوئے، دین کے راستے کی طرف آئے، اب وہ روتے ہیں، پٹتے ہیں، قاری صاحب، مولانا صاحب ہمیں تو قرآن ہی نہیں آتا، سیکھنا چاہتے ہیں، زبان نہیں چلتی، ہمیں نماز یاد نہیں ہوتی ہے، ہمیں نماز اندر سے بھول جاتی ہے، ہمارے کلمات سیدھے نہیں ہیں۔ اب کدھر سیدھے ہوں گے؟ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن سوچ لو یہ بچپن کو ضائع کر دینا اور بچپن کو سنبھال لینا، اس کے اثرات کتنی دور تک جا کر کے مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو واپس آ جائیے، میں نے کہا کہ استاد کی ذمہ داری، استاد ہے وہ رب تھوڑا ہے۔ رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہی ہے کہ آپ بتا دیں، وہ سمجھا دیں، اس کے بعد ہر بندے کا اپنا بخت ہے، اپنا مقدر ہے۔ لیکن میں باپوں سے کہوں گا بر وقت یہ ہمت اور کوشش کرو گے، اللہ کوئی اچھا پھل نصیب فرما دے گا۔ گندم کی کٹائی کے موسم میں دانے جا کر ڈالو گے تو خاک حاصل کرو گے، یا گندم کو کاشت کرنے کے زمانے میں دانہ ڈالنا پڑتا ہے، بر وقت پانی دینا پڑتا ہے، بر وقت گوڈیاں کرنی پڑتی ہیں، بر وقت جا کر کے تو میں کہوں گا کہ اس کے خود رو پودوں سے کانٹ چھانٹ اور کیڑوں سے بچانا پڑتا ہے۔ اگر وہ وقت گزر جائے تو پھر لیٹ اگر کام شروع کرو گے تو وہ لیٹ شروع کیا ہوا کام میرے سونے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کے ماحول کے اندر بھی کوئی کام جس کا جو وقت بھی ہوتا ہے، اگر اس سے لیٹ ہو جاؤ گے تو پھر بہت تباہی اور بربادی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد واپس آئیے، جو میں اب گفتگو کا اگلا عنوان آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، آیت کے اندر آیا ہوا ہے، اور کائنات نے کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، محبوب ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے۔ آج میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ قرآن نازل کیا اور عربی زبان میں نازل کیا، عربی زبان میں ہی کیوں نازل کیا، یہ 2-3-4 بر قریب کے زبانوں کے اندر یہ بحث میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، محبوب آپ کا پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ آپ ام القریٰ والوں کو ڈرائیں۔ ایک تو ام القریٰ والوں کو ڈرائیں، اور دوسرا ومن حولها، جو ام القریٰ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان سے آپ ڈرائیں۔ وتنذر یوم الجمع، اور قیامت کے دن سے ان کو ڈرائیں، جمع کے دن سے ان کو ڈرائیں۔ تو قیامت کا ایک نام یوم الجمع بھی ہے، اس پر میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ تو 2 طرح کے ڈرانے کا حکم دیا رب کائنات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ایک تو ام القریٰ والوں کو ڈرائیں، مراد تو مکہ ہے، ام القریٰ والوں کو ڈرائیں، اور ام القریٰ یعنی مکہ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی ڈرائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے اس پر کسی زمانے میں سوال کیا تھا،
تو آپ کو اہل سنت یہ کہتے ہوتے تھے کہ جو باقی رسول تھے وہ سارے کے سارے وہ کسی ایک علاقے والوں کے لیے تھے، ایک قوم والوں کے لیے تھے، ایک قبیلے والوں کے لیے تھے، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمہارا قرآن کہتا ہے لتنذر ام القری ومن حولها، یہ بھی تو مکہ والوں کے لیے ہے اور مکہ کے ارد گرد والوں کے لیے ہے۔ تم کہتے یہ ہو کہ حضور ساری کائنات کے نبی ہیں، ساری امت کے نبی ہیں، لیکن تمہارا قرآن کہتا ہے لتنذر ام القری ومن حولها۔ اب بھائی میاں یہ اعتراضات، یہ شرارتیں، یہ اوٹ پٹانگ، یہ الٹی سوچیں، اچھی سوچیں بھی ہر انسان کے ذہن میں آتی بھی رہتی ہے، جاتی بھی رہتی ہے۔ تو میں خود آپ کے سامنے کہیں باہر جا کر آپ سنو پریشان ہو جاؤ، اپنے گھر سے سیکھ کر جاؤ، جبکہ آپ سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہو۔ تو کیا ایسا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام القری کے رسول ہیں، مکہ والوں کے رسول ہیں، من حولہا جو ارد گرد کی بستیاں ہیں ان کے رسول ہیں، اور مکہ کو چھوڑ دو اور ارد گرد کے پڑوسی علاقوں کو چھوڑ دو تو ان کے رسول نہیں ہے؟ کیا ایسا ہے؟ ہاں جی ایسا تو نہیں ہے، حضور تو ہر جگہ کے رسول ہیں، ہر علاقے کے رسول ہیں، زمین و آسمان کے رسول ہیں، فرش و عرش کے رسول ہیں، ہر مخلوق کے رسول ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس آیت کو حل ہم کیسے کریں گے؟ یہاں تو یہ کہا گیا، ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے بولتا ہوں کہ میں الفاظ پڑھتا ہوں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ حضور تو سب جہانوں کے لیے نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میں تو سب مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور کی شان تو یہ کہ آفاقی رسول ہے، ہمہ گیر رسول ہیں، ہمہ جہت رسول ہیں، ہمہ پہلو رسول ہیں، ہمہ ہدایت نور ہے، تو رسول ہیں۔ لیکن پھر یہ کہنا کہ آپ تو مکہ والوں کے رسول ہیں، یہ اس عنوان کو ہم کیسے حل کریں گے؟ سوال اٹھا ہے، بات چھڑی ہے، لیکن اس معمے کو حل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ میں اس کو حل کرنا چاہوں گا۔ اسے مذہب کی زبان میں کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ کئی بار میں نے یہ اصطلاح آپ کے سامنے بولی ہوئی ہے، دہرا دیتا ہوں، تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں آپ بھی یاد کر لیں۔ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا، یہ کیا شے ہوتی ہے؟ یہ وہی شے ہوتی ہے جو آپس میں آپ لگے رہتے ہو، اور یہ ہم تو شریف لوگ ہیں تو ساتھ ہی بولتے ہو نا تو یار ایسا بدماش ہے، وہ جو آپ نے خود ایک مفہوم نکال لیا ہے نا، مذہب کہتا ہے چھوڑو بدماش نہیں ہے، اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، جو خیال خود آ گیا نا وہ معتبر شے نہیں ہوتی ہے۔ تو یار ہم تو بس سادے سے لوگ ہیں، تو یار ایسا تو بڑے شرارتی نظر آنے ہیں جو الٹا سا مفہوم خود نکال لیتے ہو۔ میں اس کی مثال اب مذہب میں جا کر آپ سے کہتا ہوں، ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول ہے، محمد رسول ہے، اس کا معنی یہ نکال سکتے ہو جو محمد نہیں ہے وہ رسول بھی نہیں ہے؟ نکال سکتے ہو یہ معنی؟ نہیں نکال سکتے نا، کہ جو محمد نہیں ہے وہ رسول بھی نہیں ہے۔ دعویٰ تو ہوا ہے جو محمد ہے وہ رسول ہے، اس کا یہ معنی کب ہے کہ جو محمد نہیں ہے وہ رسول نہیں ہے؟ ایسے ہی یہاں سمجھو مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں۔ قرآن نے کہا مکہ والوں کو ڈرائیں، یہ معنی تھوڑا ہے کہ جو مکہ نہیں وہاں ڈرانا بھی نہیں، جو مکہ والے نہیں ان کے رسول بھی نہیں، یہ تو یہاں کہا ہی نہیں گیا۔ یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی بنیاد یہ علاقہ ہے اور آپ کا جو مرکز ہے وہ یہ علاقہ ہے۔ یہاں تو مرکزیت کو بیان کیا گیا، یہاں تو دعوت کی ابتدا والے علاقے کو بیان کیا گیا، یہاں سے آپ نے نبوت کی اٹھان لینی ہے، یہاں سے آپ نے دعوت کی اٹھان لینی ہے۔ رہی بات باقی علاقوں کی، وہ یہاں بیان نہیں ہوا، یہاں صرف مرکزیت کو بیان کیا گیا۔ اور دیگر آیات میں رب کائنات نے کہا للعالمین 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 نذیرا، جہاں جہاں تک رب کائنات نے خلق پیدا فرمائی ہوئی ہے، الہ ان کا رب لگتا ہے، رسول آپ ان کے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی کہانی تھی جو چلتے ہوئے علم تفسیر کی امانت کے طور پر میرے پاس ہوتی ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں، بعض اوقات آپ دل میں سوچ کر رہ جاتے ہو گے یہ تو ویسے ہماری ضرورت نہیں تھی۔ ہاں عملی طور پر اگرچہ ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور کی امانتوں کو محفوظ کرنا، قرآن کے مضامین و مفاہیم کو دل میں اتارنا، سننا، سماعتوں سے ٹکرانا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو ہمارا عنوان مذہب بنتا ہے۔ اچھا تو ارشاد ہوا کہ لتنذر ام القری ومن حولها۔ اچھا مکہ تو مکہ ہے، اسے ایک مقام پر بکہ کہا، بکہ، یہ چوتھے سپارے کے اندر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ مکہ کو مکہ بھی کہتے ہیں، مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا مکہ کو بلد الامین بھی کہتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، یہ مکہ کو یہ بھی نام دیا گیا۔ لیکن دلچسپی والی بات یہ ہے کہ مکہ کو ام القری بھی کہتے ہیں۔ بڑی دلچسپی ہے اس لفظ میں، رب کائنات نے کیا انتخاب کیا ہے، اللہ اکبر، قرآن پاک ہے، یہ کیا انتخاب ہوا، کہا یہ ام القری ہے۔ ام القری، یہ قری کسے کہتے ہیں؟ قری کہتے ہیں بستی کو، قری بستی کو بھی کہتے ہیں، قری دیہات کو بھی کہتے ہیں، قری شہر کو بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے مضامین لفظ قری، قریہ، قریہ، یہ قریہ دیہات کو بھی کہتے ہیں، بستی کو بھی کہتے ہیں، آبادیوں کو بھی کہتے ہیں، شہر کو بھی کہتے ہیں۔ میں سارے ترجمے کر دیتا ہوں۔ ام کہتے ہیں ماں کو۔ اب رب کائنات نے کہا کہ محبوب آپ کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ جو وہ شہر جو سب شہروں کی ماں ہے، وہ بستی جو سب بستیوں کی ماں ہے، اس کا لفظی سا ترجمہ کچھ ایسا بن جاتا ہے، وہ آبادی جو سب آبادیوں کی ماں ہے،
یہ ام القریٰ کہا گیا، مکہ کو ام القریٰ کہا گیا۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ اس کو ام القریٰ کیوں کہتے ہیں، سب شہروں کی ماں تو یہ ہے، اس کو ام القریٰ شہروں کی ماں کیوں کہتے ہیں؟ کہنے کہ وجہ یہ بھی ہے، وجہ یہ بھی ہے، وجہ یہ بھی ہے، وجہ یہ بھی ہے، وجہ یہ بھی ہے۔ دلچسپیوں والی وجوہات تھی اور ساری ہی وجوہات تھی۔ آئے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ مکہ کو مکہ تو کہتے ہیں، مکہ کو بکہ تو کہتے ہیں، لیکن مکہ کو ام القریٰ کیوں کہتے ہیں؟ تو ام القریٰ تمام شہروں کی ماں۔ تو یاد رکھیں جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ کو اس لیے ام القریٰ کہتے ہیں، تمام شہروں کی ماں، کہ جو زمین تھی نا، زمین جیسے روٹی کا آٹے کا پیڑا ہوتا ہے، تو بس پیڑے کی طرح ایک مختصر حصہ تھا، تو پھر اس پیڑے کو دبا دبا کر جیسے پھیلا کر روٹی بنا دی جاتی ہے، تو ساری زمین آج جہاں یہ کعبۃ اللہ ہے، سمجھو کہ اتنی کو ہوتی تھی، میں نہیں کہتا پیڑا ہے لیکن اتنی ہی ہوتی تھی۔ پھر رب کائنات نے جیسے انسان اس پیڑے کو دبا کر پھیلا کر کے تو لمبی چوڑی روٹی بنا دیتے ہیں، اتنی تھی بڑی روٹی میں نے دیکھی ہوئی ہے، تو ایسے ہی رب کائنات نے اپنی شانوں کے ساتھ اس مختصر حصے کو پھیلا دیا اور روئے زمین وجود میں آ گیا۔ تو ابن عباس کہتے ہوتے تھے کہ ہم نے تو حضور سے یہ سیکھا ہے کہ باقی سارے شہر اسی جگہ سے تو پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اسے شہروں کی ماں کہا جاتا ہے، اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ گویا تخلیق کے کائنات کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی یہ شہر مکہ جو ہے یہ سمجھو کہ تمام شہروں کی ماں ہے، باقی سارے شہر یہیں سے تو پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک یہ وجہ ہے جو اس کو شہروں کی ماں کہا جاتا ہے۔ میں دوسری وجہ بھی آپ کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں کہ اس کو ام القریٰ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی بڑی وجوہات میں ٹائم میں رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، یہ ہر دور کے مسلمانوں کی عبادت کی آماجگاہ یہی رہی ہے۔ حالانکہ یہ بات ایک دم سے سمجھ آنے والی نہیں ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا، ہر دور میں مسلمانوں کی عبادت کی عبادتگاہ، ہر دور کے انسانوں کی عبادت کی آماجگاہ یہی رہی ہے۔ آپ اسے کہہ سکتے ہو، آپ اسے پوچھ سکتے ہو، حضرت ہم نے تو آپ سے سنا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوتے تھے، اور انبیاء بھی پہلے بلکہ سب انبیاء بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوتے تھے، تو نماز ادھر منہ کر کے پڑھتے ہوتے تھے۔ وہ تو حضور کو خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ہمارا قبلہ اپنا ہونا چاہیے، تو پھر بعد میں وہ نماز کی حالت میں وہ قبلہ تبدیل ہو گیا، یہ تو پھر بعد میں ایسا ہوا تھا کہ ہر دور ہر امت کے لیے یہ عبادت کی آماجگاہ کیسے ہو گئی۔ میں اس عنوان سے تو کہنا نہیں چاہتا، میں اس حوالے سے تو کہنا نہیں چاہتا میرے سونے، نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن عبادات کی دنیا میں ایک عبادت ایسی ہے کہ جب بندہ وہ کرتا ہے نا، تو جو شور و غل ڈالتے ہو، جو محبتیں دیتے ہو، جو اظہار کرتے ہو، جو پھولوں کے ہار ڈالتے ہو، وہ نماز پڑھنے والے کو نہیں ڈالتے ہو۔ 70,000 نمازیں پڑھ چکے ہو لیکن کبھی پھولوں کا ہار کس نے ڈالا ہو؟ لیکن ایک باری حج کرنے کے لیے چلے جاؤ نا سونے، میں کہتا ہوں جفیاں ڈلتی ہیں، استقبال ہوتے ہیں، چھوڑنے جایا جاتا ہے، لینے آیا جاتا ہے، پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، بلے بلے ہوتی ہے، دعوتیں ہوتی ہیں۔ تو عبادت جو ہے نا، عبادت تو ٹھیک ہے، نماز بڑی اہم، لیکن انسانی ذہنوں کے اندر جو حج ہے، اس کی اہمیت اللہ نے ازلوں ہی سے کچھ ایسی ڈالی ہوئی ہے کہ حج کرنے والے کو القابات حاجی صاحب یہ کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ نماز پڑھنے والے کو نمازی صاحب کوئی بھی نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی ویلیو ہے، اپنا احساسات ہے۔ حج کرنے والے پر حضور نے کتنا اہتمام، بھائی یہ ایسے ہو گیا، امتحان کرنا یہ ایسے ہو کے آ رہا ہے جیسے صاف ستھرا آج ہی پیدا ہوا ہے، حضور نے بھی کتنا اہتمام اور کتنی عزت افزائی اس کی ہے۔ تو یاد رکھو کہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے جو حج ہوتا تھا نا، تو حج کا ملجا اور حج کا مرکز رب کائنات نے ہر قوم اور ہر ملت اور ہر دین اور ہر امت کے لیے کعبۃ اللہ کا بنایا ہوا تھا، کیونکہ یہ ہر دور میں ہر امت کے لیے یہ بڑی عبادت کا ایک مرکز اور محور رہا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا لتنذر ام القری ومن حولها، یہ اس لیے شہروں کی جان ہے، یہ شہروں کی ماں ہے۔ نماز جدھر مرضی منہ کر کے پڑھ لو، لیکن جب حج کی بات ہوگی نا تو قوم موسیٰ ہے، قوم عیسیٰ ہے، بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے کئی موقع پر اس بات کا اظہار کیا۔ وہ دیکھو دیکھ رہا موسیٰ علیہ السلام حج کرنے جا رہے ہیں، وہ دیکھو الیاس حج کرنے جا رہے ہیں، وہ دیکھو میں جناب عیسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، ایسے لگ رہے ہیں جیسے وہ ہوتا ہے، جیسے مسعود ثقفی ہوتا ہے، وہ دیکھو میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے ایسے لگ رہے ہیں جیسے قبیلہ ازشنوں کا کوئی جوان ہوتا ہے، اور میں وہ دیکھو ابراہیم کو دیکھ رہا ہوں، اور ابراہیم اللہ اکبر، آپ نے کہا ابراہیم مجھے ایسے لگ رہے ہیں جیسے تمہارے نبی۔ حضور نے اپنا حوالہ دے دیا، یعنی جناب ابراہیم کا نقش و نگار، ان کے حسن و جمال کا کوئی ایک نظارہ کرنا ہو، کصاحبکم، تو ابراہیم مجھے ایسے لگ رہے ہیں، میں کیا بتاؤں، بس جیسے تمہارے نبی لگ رہے ہیں ایسے ہی رسول پاک علیہ السلام نے حوالہ ارشاد کر دیا۔ تو الغرض آپ دوسری بات بھی سمجھے کہ مکہ کو ام القری کیوں کہا جاتا ہے، یہ ہر دور کے انسانوں کے لیے حج کا مرکز یہی رہا ہے، کہ یہ ام القری ہے۔ میں تیسرا حوالہ جلدی سے کہہ دیتا ہوں، وہ تو آپ کو لمبا چوڑا سمجھانا ہی نہیں پڑے گا۔ دنیا جہان کی ہر شے، حتیٰ کہ ہر ہی شے، جب حرم جانے والوں خریداری کرنا چاہتے تو وہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ تجارتوں کی دنیا میں کم ترین وقت میں
بہت بڑی تجارت اگر ہوتی ہے تو یا وہ حضور کا شہر مکہ ہے یا حضور کا شہر مدینہ ہے، جو تجارت کے اعتبار سے بھی اس کو ام القریٰ کہا گیا، اور اجر اور ثواب کے اعتبار سے بھی اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اجر اور ثواب کے اعتبار سے بھی کوئی نماز جہاں مرضی جا کر پڑھ لو تو جتنا بھی ثواب اکٹھا کر سکتے ہو کر لو، لیکن مکہ جانے والوں وہاں تو بڑے بڑے اعلان ہوئے ہیں کہ یہاں کی ایک نماز 1 لاکھ نماز کے برابر رب کائنات نے بنا دی ہوئی ہے۔ اور 5ویں وجہ اگر جاننا چاہتے تو وہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر کسی جگہ پر عبادت کا آغاز ہوا ہے تو میں عرض کرنا چاہوں گا، قرآن کہتا ہے ان اول بیت، پہلا گھر جس میں اللہ کی عبادت ہوئی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، برکتوں والا، عبادتوں والا، ہدایت والا اگر پہلا گھر ہے تو وہ تو یہ مکہ شریف میں بنایا جانے والا گھر ہی ہے۔ باقی ساری مساجد اس کے بعد بنی ہیں، باقی ساری عبادت گاہیں اس کے بعد تخلیق کی گئی ہیں۔ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ لتنذر ام القری ومن حولها، یہ مکہ جو ہے وہ ام القری ہے۔ بس حضور کی نسبتوں کے بھی کیا کہنے ہیں، کسی پاک خاتون کی حضور سے مبارک شادی ہو جائے تو وہ صرف بیوی اور زوجہ تھوڑی رہتی ہیں، اس سے قرآن کہتا ہے امہات المؤمنین، ام المؤمنین۔ یہ قرآن پاک کو ام الکتب کہا جاتا ہے، یہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سرکار کی نسبتوں کے بھی کیا کہنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو رب کائنات نے کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جلدی سے جان لیتے ہیں قیامت کو یوم الجمع کہا، قیامت کو یوم الجمع کہا۔ ویسے ایک بات تو آپ کو فوراً سمجھ آ گئی ہے، وہاں سارے بندے جمع ہو جائیں گے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ تفسیر یہ ہے، کوئی جہاں مرضی بھاگ گیا، کوئی جہاں مرضی مر گیا، کھپ گیا، گم گیا، لیکن قیامت کو رب کائنات اس کو جمع کر لینا ہے۔ ایک وجہ یہی ہے قیامت کو یوم الجمع کہنے کی، اور ایک وجہ یہی ہے مرنے والا مر گیا، جسم اس کا کدھر، روح اس کی جا کے مکے رہ رہی ہے، روح اس کی پہلے آسمان میں رہ رہی ہے، روح اس کی دوسرے آسمان میں رہ رہی ہے، کسی کی روح چاہے برہوت میں رہ رہی ہے، کسی کی روح کو آفاقی عالم میں گردش کرنے کی اجازت ہے۔ میرے حضور نے کسی کے بارے میں یہی فرمایا، وہ دیکھو میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں، وہ جنت میں سبز پرندے کے روپ میں ادھر سے ادھر اڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر اڑ رہے ہیں، تو روحوں کے مقامات الگ 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 ہیں۔ یہ ساری باتیں حضور نے فرمائی ہیں، لیکن کہا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو جسم جہاں بھی ہوگا، روح جدھر بھی ہوگی، اللہ ان کو جمع فرما ہی دے گا، اس لیے بھی اس کو یوم الجمع کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بات جو میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، میرے سونے اعمال صالحہ اعمال سیئہ، آئے تو ہم کر کے تو بھول گئے، تو فراموش ہو گئے، لیکن رب کائنات نے کہا نہیں، قیامت کا دن ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جمع کر دیے جائیں گے، تمہارا حساب لیا جائے گا، تو بندہ اپنے عمل کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا، اس لیے بھی اس کو یوم الجمع کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ظالم بھی ادھر جمع ہوں گے، مظلوم بھی ادھر جمع ہوں گے، حساب لینے والے بھی ادھر جمع ہوں گے، ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے بھی ادھر جمع ہو جائیں گے۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، میں نے اس پر حدیث کہنی تھی اور کہنی ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، فراموش نہیں کر سکتا ہوں، امانت ہے میرے پاس۔ اس جملے پر رسول پاک علیہ السلام نے 3 طرح سے کلام کیا، 3 طرح سے کلام، لیکن چلتے ہوئے جان جائیں، بہت تیزی کے ساتھ حدیث کو اور مختصر کرتے ہوئے عرض کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے، فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں، ایک دوزخ میں۔ قیامت کے بعد کا منظر حضور نے بیان کیا۔ آج حضور کے ہاتھوں میں 2 کتابیں، اور ایک کتاب آپ نے پوچھا پتہ یہ کون سی کتابیں ہیں؟ حضور آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ کہا یہ جو کتاب ہے نا، یہ والی، اس میں رب کائنات نے مجھے ان سب لوگوں کے نام لکھ کر دے دیے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، اس میں ان کا نام بھی ہے، ان کے باپوں کا نام بھی ہے، ان کے قبیلوں کا نام بھی ہے۔ اور پھر دوسری کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں دوزخ والوں کے نام ہیں، اور پھر ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، اور فریق فی السعیر، یہ ہے دوزخ میں جانے والے۔ اور پھر حضور نے ایک جملہ اور فرمایا کہ جتنے جنت میں جانے والے ہیں، آخر میں ان کا حساب کر کے بتا دیا گیا وہ اتنے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، جمع المیزان، آخر میں میزان کر دیا گیا، اتنے بنتے ہیں کل جنت میں جانے والے۔ اور جو دوزخ میں جانے والے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی آخر میں میزان کر دیا گیا ہے، کتنے ہیں دوزخ میں جانے والے۔ سمجھ آئی ہے؟ کوئی مانے کہ نہ مانے، ہمیں سے غرض نہیں، ہم نے ماننا ہے کہ ہم اچھا برا جو بھی کر رہے ہیں نا، ہمارے حضور نے ہمارا نام ادھر دیکھا ہوا ہے، جنت والوں میں ہمارا نام دیکھا ہوا ہے، باپ کا نام جانتے ہیں، ہر جنتی کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام، یہ خود حضور رحمت عالم علیہ السلام ہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر حضور نے یوں اس بات کو ارشاد کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت رب کائنات نے اپنا ہاتھ جناب آدم کے دائیں کندھے پر لگایا تو بہت ساری چیونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ذرات روشن برآمد ہو گئے، سفید۔ اور دوسرا ہاتھ آدم علیہ السلام کے دوسرے کندھے پر پھر ہاتھ لگایا تو وہاں جیسے بلیک چیونٹیاں ہوتی ہیں، اس طرح بہت ساری چیونٹیاں ظاہر ہو گئیں۔ تو حضور نے کہا جو ادھر ہاتھ لگا تھا وہ جو سفید اور روشن چیونٹیاں ظاہر وہ ساری اہل جنت ہیں،
اور جو ادھر ہاتھ لگانے پر بائیں کندھے پر جو وجود سے چیونٹیاں نکلی تھیں وہ سمجھو کہ وہ دوزخ والے ہیں. کبھی حضور نے یوں ہی ارشاد فرما دیا اور کبھی رسول پاک علیہ السلام نے یوں بھی ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ رب کائنات نے اپنی ایک مٹھی بند کی، حدیث متشابہات میں سے ہے، اور رب کائنات نے اپنی دوسری مٹھی بند کی اور پھر بتایا مجھے، حضور فرماتے مجھے بتایا کہ محمد پیارے جو یہ مٹھی ہے نا دائیں ہاتھ والی، اس میں سارے جنتیوں کی روحیں ہیں، اور جو یہ ہے مٹھی اس میں سارے دوزخ والوں کی روحیں ہیں. یہ تین مختلف موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے اس جملے کو ارشاد کیا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے اور ایک جماعت دوزخ میں جانے والی ہے. صدق اللہ العظیم.